کیا واقعی اسرائیل نے سوئٹزرلینڈ میں فیلڈ مارشل آصم منیر کی اسیسینیشن کا منصوبہ بنایا تھا؟ کیا پاکستان کی دھمکی سے ان کے ہوش ٹھکانے آئے؟ اسرائیل کا ہر حال میں اگلے 20 سال میں گریٹر اسرائیل کا ہدف حاصل کرنے کا خونی منصوبہ۔ کیسے کہا کہ ہم پہلے حملہ کر کے ممکنہ دشمن کو کچھ کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ اگلے 15 سال میں مصر اور ترکی سے جنگ کا منصوبہ۔ اسرائیل کا اگلا ہدف سنی بلاک۔ سیمسن آپشن استعمال کرنے کی دھمکی۔ سیمسن آپشن آخر ہے کیا؟ کیا امریکہ اگلے 15 سے 20 سال میں تباہ ہونے والا ہے؟ بن گورین کینال، بن گورین نہر کیا ہے اور اس کے لیے غزہ کو تباہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل اور دجال کے لیے پلان کی گئی مستقبل کی ون ورلڈ گورنمنٹ کے خد و خال اور منصوبے کا بلو پرنٹ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ جیروسلم نیوز سنڈیکیٹ JNS میں صہیونیوں نے دنیا کو خطرناک وارننگز دے دی۔ پوری انسانیت کو غلام بنانے کا اسرائیلی منصوبہ، لیکن کیا اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ حال ہی میں مشہور برازیلی تحقیقاتی صحافی اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ پیپے ایسکوبار، انہوں نے مشہور انٹرنیٹ پرسنالٹی ماریو نوفل ان کے لائیو پوڈ کاسٹ پر دعویٰ کیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جب پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی اور امن کے لیے مذاکرات چل رہے تھے تو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور ثالثی کرنے والے پورے پاکستانی وفد کو سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر اسیسینیٹ یعنی شہید کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پیپے ایسکوبار کے مطابق پاکستانی انٹیلیجنس نے اس انتہائی خفیہ منصوبے کو بروقت انٹرسیپٹ کیا اور پھر عمان کے روایتی سفارتی راستوں کے ان کا استعمال کرتے ہوئے تل ابیب کو براہ راست وارننگ دی کہ اگر ہمارے وفد کو چھونے کی کوشش بھی کی تو ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، پیریڈ۔ اچھا، اور اس دھمکی نے اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اس دعوے پر بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں، بہت سے تبصرے ہوئے کہ آیا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے آرمی چیف اور وزیر اعظم کو امن کی کوششوں کے جرم میں اس کی پاداش میں اسیسینیٹ کروا دے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گمان غالب ہے کہ اس خبر میں پیپے ایسکوبار نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ پاکستان کی کسی بھی قسم کی دھمکی سے پہلے ہی اسرائیل کو اچھی طرح علم ہے کہ ایسی کسی بھی حرکت کا انجام اسرائیل کی تباہی ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں صداقت کے امکانات اس کے کم ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے حضور کہ اسرائیل نے گزشتہ چند برسوں میں اپنا ایک امیج کریٹ کیا ہے جسے میں میڈ مین پرسونا کہتا ہوں، کہ ہم پاگل ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی قانون، کسی اخلاقیات، کسی مذہب، کسی بھی چیز کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم دیوانے، ہم جنونی، ہم پاگل، ہم پیجر اڑا سکتے ہیں، گھر اڑا سکتے ہیں، اسکول اڑا سکتے ہیں، کسی کو بھی مروا سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، جہاں جی چاہے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ ایک میڈ مین پرسونا ہے جو انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں ایک میڈ سٹیٹ پرسونا ہے، رادر ایک میڈ نیشن پرسونا ہے جو انہوں نے اوور دی لاسٹ فیو ایئرس کریٹ کر لیا ہے کہ دنیا ہم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے مینٹلی طور پر تیار رہنا۔ اسی لیے اتنی مضحکہ خیز بات بھی اس پر بھی لوگ اس کو بھی ماننے پر تیار ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہو۔ اچھا حضور، یہ اب اسرائیل کی باقاعدہ پالیسی ہے، اور گزشتہ ہفتے یروشلم کے والڈورف اسٹوریا ہوٹل میں ایک ایسی کانفرنس منعقد ہوئی جس نے اس حقیقت پر مہر ثبت کر دی۔ جیروسلم نیوز سنڈیکیٹ JNS اس کا نام تھا۔ انٹرنیشنل پالیسی سمٹ 2026 21 سے 23 جون تک جاری رہنے والی اس ہائی پروفائل اجلاس میں اسرائیل کے سابق اور موجودہ وزرائے اعظم، صدور، وزرائے مملکت
اس کے علاوہ امریکی سفارتکار اور دنیا بھر کے بااثر صہیونی مفکرین جمع ہوئے۔ کہنے کو تو یہ کانفرنس 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کو درپیش چیلنجز پر بحث کے لیے تھی، لیکن اس بند کمرے کے اجلاس سے جو بیانات، جو اعترافات، جو اسٹریٹجک منصوبے، جو بیانیے باہر آئے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی دفاعی جنگ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو غلام بنانے کا ایک جنونی عالمی ایجنڈا ہے۔ آج ہم جے این ایس سمٹ 2026 کے ان تمام کرداروں کے اصل بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا ایک اسٹریٹجک تجزیہ بھی کریں گے، اور یہ ثابت کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ کیسے دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ اور ایک دجالی عالمی نظام، ایک ون ورلڈ گورنمنٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیسے دنیا کے پاس صرف 20 سال کا وقت ہے، اور اگر دنیا اب بھی نہ سمجھی تو پوری انسانیت اگلے 20 سے 25 سال میں اسرائیل کی غلام ہوگی۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے، ہو سکے تو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، اس سمٹ کا آغاز ہی ایک ایسی سنسنی خیز اعتراف سے ہوا جس نے اسرائیل کے مظلومیت کے دائمی بیانیے کا پردہ چاک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ملون یاہو، اس نے اس کانفرنس میں کھڑے ہو کر اسرائیل کے نئے عسکری نظریے اوفینسو ڈاکٹرین کا اعلان کیا۔ ملون یاہو نے بابلی تلمود کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسرائیل کا سیکیورٹی نظام بدل دیا ہے، ہم پہل کرتے ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں، ہم سرپرائز دیتے ہیں، اور ہم ان دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں جو ہماری تباہی چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انہیں موقع ملے ہم انہیں ختم کرتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس کا سیدھا سا مطلب ہے انہیں پہلے قتل کرو۔ جی ہاں، انہیں پہلے قتل کرو۔ حضور، یہ کوئی معمولی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ پری ایمپٹیو سٹرائک، پیشگی حملے کا وہ خطرناک لائسنس ہے جس کے تحت اسرائیل کل کو خطے کے کسی بھی ملک پر یہ کہہ کر بمباری کر سکتا ہے کہ ہمیں شک تھا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ ملون یاہو نے فخر سے اعتراف کیا کہ اس نے غزہ، شام اور لبنان میں مستقل سیکیورٹی زونز قائم کر لیے ہیں، اور جب تک اسرائیل چاہے گا وہ ان پر قابض رہے گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد دفاع نہیں ہے بلکہ مستقل نوآبادیات ہیں، زمین پر قبضہ ہے، اور اس کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے اور امریکہ کیا کہتا ہے۔ ان کے اپنے عزائم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتے رہیں گے اپنے منصوبوں پر جب تک ان کے عزائم کا حصول نہ ہو جائے۔ اور اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ اسرائیل کی اس کھلی جارحیت کے لیے اسے امریکی پیسہ، ہتھیار اور عسکری سپورٹ ملتی رہے، میڈیا کی سپورٹ ملتی رہے، اس کے لا میکرز کی، سیاستدانوں کی سپورٹ ملتی رہے، اور امریکی فوج یوں ہی اسرائیل کے لیے جا کر اپنی جانیں گنواتی رہے، ان کے لیے لڑتی رہے، ان کی جنگیں لڑتی رہے۔ اس سمٹ میں شریک اسرائیلی ایکٹیوسٹ امیاد کوہن نے امریکی عوام اور سیاستدانوں کے ذہنوں میں خوف کی ایک ایسی نفسیات بٹھانے کی کوشش کی جو ہوس ملک گیری کا سب سے بڑا ایندھن ہے۔ امیاد کوہن نے کہا، امریکہ کے لیے نمبر 1 خطرہ مسلم بردرہڈ ہے۔ یہ تنظیم اور کیئر اب فلوریڈا اور ٹیکسس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے وہ فلوریڈا لیں گے، پھر ٹیکسس، اور پھر امریکہ گر جائے گا۔ نیو یارک پر تو وہ پہلے ہی قابض ہیں کیونکہ وہاں ممدانی آ گیا ہے۔ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں، اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آج سے 15 سال بعد اسرائیل کی مصر کے ساتھ جنگ ہوگی کیونکہ مسلم بردرہڈ بالآخر مصر پر قبضہ کر لے گا۔ اب سنی جہاد ہمارا اگلا دشمن ہے کیونکہ ہم نے شیعہ جہاد کو کمزور کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ترکی کے بارے میں بھی بات کرتا رہا، اور ترکی کے وزیر خارجہ اور ان کے صدر کو بھی برا بھلا کہتا رہا اور اس کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ اچھا حضور، اس بیان کے پیچھے چھپی چالاکی کو سمجھیے ذرا۔ یہ خوف کا کاروبار، یہ فیئر مانگرنگ، امریکی عوام کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسلمان دراصل فلوریڈا اور ٹیکسس پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر امریکہ اپنی بقا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کی جنگ لڑے، ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو، نہیں تو یہ تمہیں کھا جائیں گے۔ اب آپ سوچئے ذرا، کیا کمال کی گیس لائٹنگ ہے۔ حضور، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کو کسی سے خطرہ ہے، خطرہ کیا ہے؟ ٹیک اوور تو آلریڈی اسرائیل کر چکا ہے۔ ساری کی ساری زائنسٹ لابی، امریکہ کے آپ سیاستدانوں کی فہرست دیکھیں تو کوئی وہ آپ کو چیدہ کوئی ایک آدھ بندہ دکھائی دیتا ہے جو ایپیک کا نوازا ہوا نہ ہو، یا جس پر اسرائیلی یا صہیونی لابی کا اثر نہ ہو، جو بے باکانہ
گفتگو کر سکے. پورے کی پوری ان کی سیاست، پوری کا پورا ہاؤس، پوری کی پوری سینٹ، پوری کی پوری اسٹیٹس، ہر شخص ان کا صہیونی لابیز کے زیر اثر ہے. اور اب بل فلوٹ کیے ہوئے ہیں، کانگریس میں ہے، ایک سینٹ میں ہے کہ جی دونوں افواج کو ضم کر دیا جائے. پیسہ سارے کا سارا امریکہ میں صہیونیوں کے پاس ہے، میڈیا سارے کا سارا صہیونیوں کے پاس ہے، اور ٹیک اوور کون کرے گا؟ مسلمان، اور وہ بھی وہ مسلمان. دیکھیے ذرا حقیقت، دیکھیے نا کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ امریکیوں کو یہ ملعون جو ہے جن مسلم پناہ گزینوں سے ڈرا رہا ہے، وہ انہی جنگوں کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں جو اسرائیل نے امریکہ سے کروائی ہیں. یہ نہ ہو تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، انہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. دراصل حضور، اسرائیل امریکہ کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اور تب تک استعمال کرتا رہے گا جب تک کہ صرف اور صرف امریکہ کا ڈھانچہ نہیں بچے گا، تاکہ امریکی نوجوان جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں اسرائیلی مفادات کے لیے جانیں دیتے رہیں، ٹیکس پیئر منی اسرائیل کے لیے استعمال ہوتا رہے، تب تک جب تک کہ امریکہ پورے کا پورا اس کو یہ نچوڑ نہ لے. اور اسرائیل خود لبنان، غزہ، اردن، ترکی، مصر، ان سب کی زمینیں چراتا رہے. اچھا، عماد کوہن دراصل اکیلا آدمی نہیں تھا، بلکہ اسرائیل کا جو وزیر برائے ڈائسپورا افیئرز ہے، امیچیائی چکلی، اس نے اس اسٹریٹجی کو مزید واضح کیا. اس نے خطے کی جیو پولیٹیکل منظر نامے کو ایک نئی سمت دیتے ہوئے کہا کہ اب ایران اور حزب اللہ کا شیعہ بلاک کمزور ہو چکا، اور اب اسرائیل کا اصل ہدف تبدیل ہو رہا ہے. امیچائی چکلی نے کہا کہ اردگان کا ترکی، اسد کا شام اور قطر یہ اپنے آپ مسلم بردرہڈ ایکسس سنی بلاک ہیں جو ایران سے کہیں زیادہ تشویشناک ہیں. دنیا کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنی آنکھیں کھولے. اب حضور آپ بتائیے، یہ بیان اسرائیل کی دراصل طویل المیعاد یعنی لانگ ٹرم پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے. وہ پہلے مسلم دنیا کو مسلکی بنیادوں پر تقسیم کرتے ہیں، جب ایک بلاک کمزور ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے بلاک کو ہدف بنا لیتے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ کانکر. مصر جو کہ اسرائیل کے ساتھ دہائیوں پرانے امن معاہدے پر قائم ہے، اور ترکی جو کہ ایک نیٹو ایلائے ہے، نیٹو اتحادی ہے اور خطے کی سب سے بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ہے، انہیں اگلا دشمن قرار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل خطے کے کسی بھی ملک کو طاقتور یا مستحکم حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا. اس کا ہدف ان تمام ممالک کی مکمل تباہی ہے، مشرق وسطیٰ کی مکمل تباہی ہے. سب ممالک کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے. اچھا، یہ بھی میں حضور آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کس طرح سے دوسرے ممالک کو اندرونی طور پر مفلوج کرتا ہے. اس کا بھی ایک سنسنی خیز اعتراف سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس سمٹ کے دوران کیا. اس نے فخر سے اس بات کو قبول کیا کہ ایران میں 2026 کے آغاز میں ہونے والی جو حکومت مخالف بدامنی اور مظاہرے تھے، وہ دراصل اسرائیل کے انجینئرڈ کردہ تھے. نفتالی بینٹ نے انکشاف کیا کہ جب بھی ایران میں احتجاج ہوتا ہے وہاں کی حکومت انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے. میں نے اپنی حکومت کے دوران ایک خفیہ آپریشن شروع کیا تھا جس کے تحت ہزاروں سٹار لنک انٹرنیٹ ریسیورز، یہ جو ایلون مسک کے ہیں، یہ ہم نے ایران کے اندر سمگل کیے تاکہ انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود مظاہرین آپس میں رابطہ رکھ سکیں، ان کے احکامات جاتے رہیں تاکہ چین آف کمانڈ چلتی رہے اور بالآخر حکومت کا تختہ الٹ جائے. اب آپ سوچئے ذرا، اس پہ ہم نے پروگرامز بھی کیے تھے، آپ کو بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے ایرانیوں نے ان کو پکڑا، ضبط کیا، جو لوگ بیچ میں انوالوڈ تھے، موساد کے ایجنٹس تھے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے جو سٹار لنکس تھے ان کو ڈسیبل کیا گیا. اور یہ سب کا سب انجینئرڈ تھا، موساد کا پلان تھا. اور نفتالی بینٹ یہاں رکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ یہ جو موجودہ نااہل اسرائیلی حکومت ہے، اس نے اس پروگرام کو روک دیا. اب یہ بیان بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور کسی بھی آزاد ملک کی خود مختاری پر براہ راست حملے کا کھلا اعتراف ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی اٹھنے والا کوئی بحران یا خانہ جنگی
محض اندرونی عوامی رد عمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے اسرائیلی لابیز کی مائنڈ گیم اور اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے۔ اچھا حضور، یہ جو پورا سمٹ ہوا ہے اس میں نا ایک پیٹ شو بھی تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں اسٹریٹجک ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں پیٹ شو کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو۔ امریکی حکام کی وفاداری کا ایک ڈسپلے تھا حضور۔ اس پورے کھیل میں امریکی حکام کا کردار ایک تابعدار غلام جیسا نظر آتا ہے۔ اسرائیل میں نامزد امریکی سفیر مائک ہکبی نے JNS سمٹ میں جو بیان دیا وہ اتنا شرمناک تھا کہ کوئی غیرت مند ملک ہوتا تو وہ اپنے سفیر کو زمین میں گاڑ دیتا، اس کو ہمیشہ کے لیے سیک کر دیتا اور اسے کہتا کہ تم دفع ہو جاؤ، تمہاری امریکی شہریت بھی ہم معطل کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیان سن لیجئے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ مائک ہکبی، اس نے واشنگٹن میں جو غزہ کے حق میں ہونے والے مظاہرے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں امریکہ کے اس پاگل پن سے نکل کر واپس یروشلم آنے کے لیے بےتاب تھا، بے چین تھا، کیونکہ میں یہاں زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس شاندار شہر میں رہ کر ریاستہائے متحدہ امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہوں امریکہ کی نسبت۔ آپ ذرا سوچئے، ایک امریکی سفیر اپنے ہی ملک کو غیر محفوظ کہہ رہا ہے، اپنے ہی شہریوں کو پاگل کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ امریکی عوام حضور اب اسرائیل کی جنگی جرائم سے وہ تنگ آ چکے ہیں اور اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مائک ہکبی جیسی کٹر صہیونی کٹ پتلیاں امریکی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ان کی مرضی کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ عزائم پر نچاور کر رہے ہیں، امریکیوں کے بچوں کو اسرائیل کی جنگوں کا ایندھن بنا رہے ہیں، وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیے حضور، حتیٰ یہ ہے ایک برطانوی ریٹائرڈ کرنل تھا رچرڈ کیمپ، اس نے تو غلامی کی تمام حدود پار کر دی۔ وہ کہتا ہے جناب میں ایک عام گوئے ہوں، ایک غیر یہودی ہوں، ایسے ہی جی نمانا سا غلام ہوں۔ آپ کا مطلب غیر یہودی مطلب وہ ان کو گوئے کا مطلب ہے کہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، سب ہیومن کریچر ہے کوئی۔ کہتا ہے جی میں تو ایک عام سا گوئے ہوں، اس کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں کو زمین پر بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ دنیا کے لیے ایک روشنی، لائٹ اینڈ ٹو نیشنز بنے، اور اسرائیل کی فوج دنیا کو اخلاقیات کے ساتھ لڑنا سکھا رہی ہے۔ اب جب بین الاقوامی برادری کے بڑے نام غیر یہودیوں کو کمتر اور اسرائیلی فوج کے جو جرائم ہیں ان کو دنیا کی روشنی قرار دینے لگے ہیں، تو سمجھ جائے کہ ذہنی اور سیاسی غلامی کس حد تک گر چکی ہوگی۔ وہ فوج جو نسل کشی کر رہی ہے، جو ہسپتالوں پر حملے کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے، شیرخوار بچوں کی جانیں لے رہی ہے، ان کو آپ دنیا کے لیے روشنی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس روشنی کی بات کر رہے ہیں وہ ابلیسی اندھیرا ہے، وہ ایک سیاہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کم از کم الہی نور کی بات نہیں کر سکتے۔ اچھا حضور، اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں کیا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسرائیل کے موجودہ وزراء ان کے بیانات کو ذرا غور سے سن لے جو JNS سمٹ اور حالیہ انٹرویوز میں سامنے آئے ہیں۔ یہ بیانات ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد حماس یا حزب اللہ کا خاتمہ نہیں بلکہ نسل کشی اور زمینوں پر قبضہ ہے۔ سب سے پہلے وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ، اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے غزہ مکمل طور پر کھنڈر رہے گا، وہاں کوئی تعمیر نو نہیں ہوگی، بالآخر وہاں کوئی نہیں رہنا چاہے گا اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہی روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہم اس وقت جنوبی لبنان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ پھر وزیر داخلہ ان کا جو ملعون ہے ابلیس اتمار بن گویر، اس کا بیان کہ پورا لبنان اسرائیل کا پلے گراؤنڈ ہے، ہمارا کھیل کا میدان ہے، امریکی صدر کی مخالفت کے باوجود ہم جنوبی لبنان پر کنٹرول جاری رکھیں گے، ایک اسرائیلی ماں کا ایک آنسو بھی ہمیں قبول نہیں، چاہے اس کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا پڑے۔ یہودی زندگی کی قیمت دوسروں سے 1000 گنا ہے۔ پھر ان کا وزیر دفاع اسرائیل کا اسرائیل کاٹر، اس کا اعتراف ہم نے جنوبی لبنان کے دیہاتوں اور انفراسٹرکچر کو اس طرح تباہ کر دیا ہے کہ اب وہاں کی 2 لاکھ آبادی کبھی واپس نہیں آ سکے گی، وہاں اب کوئی سویلین نہیں، صرف ہماری فوج اور ہمارے سیکیورٹی زون ہوں گے۔ اب حضور ان بیانات سے وہ فاشسٹ ناٹسی ذہنیت بے نقاب ہوتی ہے جو پوری دنیا کی آبادی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔
ان کی زندگی کی قیمت کو یہ اپنے سے 1000 گنا کمتر سمجھتے ہیں. ان کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، انہیں بے دریغ قتل کیا جاتا ہے، اور اسے ہی بین الاقوامی قوانین کی زبان میں ایتھنک کلینزنگ، نسل کشی اور جبری ہجرت کہا جاتا ہے. اور اسرائیل یہی کچھ غزہ اور لبنان کے ساتھ کر رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں مصر، ترکی، قطر، خلیجی ممالک اور پھر پوری دنیا میں کرنا چاہتا ہے. اور حضور، اسرائیلی قیادت کی یہ فرعونیت صرف وزراء کے بیانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ سمٹ میں ایک اسرائیلی سابق خفیہ ایجنٹ کا وہ چونکا دینے والا جو اس کا بیان تھا وہ بھی سامنے آیا ہے. آپ وہ سنتے کس طریقے سے وہ بولتا ہے، جو ان کے ایک گھمنڈ اور عالمی برادری کو دی جانے والی کھلی دھمکی کو بے نقاب کرتا ہے. اس نے کہا اسرائیل نے جان بوجھ کر اب تک وہ جدید ترین ہتھیار دنیا کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیے جو ان کے پاس ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ دشمن کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم غزہ اور لبنان میں صرف کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ محض ایک شروعات ہے. اسرائیل نے ابھی تک اپنا پورا عسکری زور استعمال ہی نہیں کیا. جو لوگ اسرائیل کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ بالآخر سب سے ہولناک انجام اور نقصان انہی کا ہوگا. یہ ہے اسرائیل. اس بیان کا اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح طور پر دنیا کو بلیک میل کرنے اور ایک نفسیاتی جنگ، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جیتنے کی کوشش ہے. ہم ابھی صرف کھیل رہے ہیں کا جملہ اس سفاکیت کی انتہا ہے، جہاں لاکھوں معصوم انسانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی جانیں لے لی گئیں، شہروں کے شہر ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے. ان صہیونی جنونیوں کے لیے یہ محض ایک کھیل تھا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بیان اسرائیل کی اس خوفناک ترین عسکری اسٹریٹجی کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے عالمی دفاعی ماہرین سیمسن آپشن کہتے ہیں. یہ اسرائیل کا وہ اعلانیہ جوہری عقیدہ، ایک نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے جس کے تحت اگر کبھی اسرائیل کو لگا کہ وہ جنگ ہار رہا ہے یا اس کے وجود کو خطرہ ہے تو وہ اکیلا نہیں مرے گا بلکہ اپنے ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. بائبل کے کردار سیمسن کی طرح جس نے محل کے ستونوں کو گرا کر اپنے ساتھ ہزاروں دشمنوں کو ملبے تلے دفن کر دیا تھا. اسرائیل کا یہ خفیہ ہتھیار دراصل پوری انسانیت کی بقا پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے. یہ دھمکی دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر کسی بھی عالمی طاقت نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے یا اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو اس پوری زمین کو، پورے خطہ ارض کو ایٹمی جنگ کی آگ میں جھونکنے سے بھی گریز نہیں کرے گا. یہی وہ جنونیت ہے جو اسرائیل کو اس وقت دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا کینسر بنا چکی ہے. حضور، JNS سمٹ 2026 کے ان تمام کڑیوں کو اگر ہم آپس میں جوڑیں تو ایک انتہائی بھیانک، شیطانی اور خطرناک تصویر سامنے آتی ہے. یہ کوئی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے خلاف ایک گہرا عالمی ایجنڈا ہے. اسرائیلیوں کی گفتگو اور کچھ اہم منصوبوں کی ٹائم لائن سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے 15 سے 20 سال میں گریٹر اسرائیل کا ہدف ہر حال میں حاصل کیا جائے. گریٹر اسرائیل ہم سب جانتے ہی ہیں. اسرائیل کے عزائم موجودہ سرحدوں تک محدود نہیں ہیں. وہ تورات کے چند حصوں جینیسس 15:18 کی اپنی مرضی کی تشریح کر کے دریائے نیل سے دریائے فرات تک کی زمین پر قابض ہونا چاہتے ہیں. اس نقشے میں پورا فلسطین، پورا لبنان، شام کا بڑا حصہ، اردن، عراق، سعودی عرب کا شمالی علاقہ اور مصر کا جزیرہ نما سینا شامل ہے. یہ تقریباً 15 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، اور سمٹ میں مصر اور ترکی کو اگلا ہدف بتانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ صہیونیوں اور اسرائیلیوں کے ٹوسٹڈ ایمان کا حصہ ہے کہ اسرائیلی نسل باقی تمام انسانوں سے برتر ہے، اور یہ کہ تمام غیر یہودی جنہیں وہ گوئے کہتے ہیں جانور ہیں. ان کے حقوق جانوروں سے بڑھ کر نہیں ہیں، ان کی زندگی کی وقت نہیں ہے، انہیں مارنا جائز ہے، اور اسرائیلی پوری انسانیت پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حضور، میں 15 سے 20 سال کا ٹائم لائن جو دے رہا ہوں، فریم ورک دے رہا ہوں، ٹائم فریم دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ امریکہ کو مکمل طور پر تباہ ہونے میں بھی مزید 15 سے 20 سال کا وقت لگ جائے گا. اسرائیلیوں کو اس بات کا علم ہے کیونکہ امریکہ کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ہی ان کا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، امریکہ تو ان کا غلام ہے. تو حضور، اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ امریکی عوام میں اسرائیل سے شدید نفرت کے جذبات دکھائی دینے لگے ہیں. ان کی غزہ اور لبنان میں جو بربریت ہے، اس کی وجہ سے امریکی عوام ان سے متنفر ہو گئی ہے.
دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی امریکہ نے ایران کے ساتھ امن کا اعلان کر کے اسرائیلیوں کے یہ جو توسیع پسندانہ منصوبے کو بریکیں لگا دی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ 15 سے 20 سال بعد جب وہ مصر اور ترکی پر حملہ کریں تو امریکہ پھر انہیں روکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب امریکہ نہیں بلکہ وہ خود سپر پاور ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں حضور دوسری وجہ کی طرف، جو اس پورے شیطانی منصوبے کا ایک اہم معاشی اور جغرافیائی مہرہ ہے، اور جس کے لیے غزہ میں یہ ہولناک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور وہ ہے بن گورین کینال۔ یہ اربوں ڈالر کا میگا پروجیکٹ ہے دراصل، اور یہ گریٹر اسرائیل کا ایک جیوگرافک اینکر ہے، جغرافیائی لنگر ہے۔ یہ بحیرہ احمر ریڈ سی پر واقع ایلات کی بندرگاہ کو صحرائے نقب یعنی نیگو ڈیزرٹ سے کاٹتی ہوئی بحیرہ روم پر ایشکلون اس کے ساحل سے جوڑنے کے لیے ایک 293 کلومیٹر طویل دو طرفہ گزرگاہ کا منصوبہ ہے۔ یہ نہر مصر کی نہر سویز کی عالمی اجارہ داری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور بحری تجارتی راستوں پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول قائم کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ غزہ میں جاری منظم نسل کشی اور بڑے پیمانے پر جبری ہجرت ماس مائیگریشن کوئی اتفاقیہ عسکری کارروائی نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی اس مجوزہ بن گورین نہر کے آخری دہانے یعنی میڈیٹرینین ٹرمینل کے بالکل برابر میں واقع ہے۔ اسرائیل غزہ کی پوری آبادی کو وہاں سے نکال کر زمین کو اس لیے صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ اس اربوں ڈالر کی نہر کے کناروں اور اس کی تجارتی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے حضور، اب اگلے اور یہ پورے کا پورا جو پلان ہے نا حضور، یہ اگلے 15 سے 20 سال 25 سالوں میں انہوں نے انفولڈ کرنا ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مغربی کنارے میں جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے، اس کا جو ویسٹ بینک میں جو ایریا سی ہے اور اسٹریٹجک وادی اردن جارڈن ویلی کا اسرائیل میں باقاعدہ الحاق کر دیا جائے گا۔ کیسے؟ شمالی محاذ پہ جنوبی لبنان اور جنوب مغربی شام کے علاقوں کو پہلے ہی تل ابیب کے فارورڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ضم کیا جا رہا ہے، جس کا اعتراف اسرائیلی وزراء یہ JNS سمٹ میں بھی کر چکے ہیں۔ مشرقی محاذ میں کیا ہو رہا ہے کہ اس نہر کے مشرقی حصار کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اردن کا اگلا ناگزیر ہدف ہوگا۔ ایک بار جب یہ بن گورین کینال آپریشنل ہو جائے گی تو یہ صرف مصر کو معاشی طور پر مفلوج نہیں کرے گی، بلکہ یہ اسرائیل کا وہ جیو پولیٹیکل لنچ پن بن جائے گی جو اگلے 20 سالوں کے لیے نیل سے فرات تک صہیونی توسیع منصوبے کو فنڈ کرے گی۔ یہ نہر خطے اور دنیا پر اسرائیل کی معاشی اور عسکری چودراہٹ، اس کی ہیجمنی قائم کرنے کا وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے لیے مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کو تشدد کے ذریعے مستقل طور پر بدلا جا رہا ہے۔ تیسری وجہ ہے حضور دجالی عالمی حکومت، ون ورلڈ گورنمنٹ۔ اسرائیل کا حتمی ہدف صرف مشرق وسطیٰ کا سپر پاور بننا نہیں ہے، وہ بلکہ پوری عالمی معیشت، سیاست، خوراک، پانی، سرویلنس کے نظام، سائیکولوجیکل وارفیئر، عالمی اور سوشل میڈیا پر اپنے مکمل کنٹرول کے ذریعے ایک ایسی عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں ہو، جیروسلم میں ہو۔ یہ کوئی مابعد طبیعتی یا مذہبی داستان نہیں ہے، بلکہ ایک جیو پولیٹیکل حقیقت بن چکی ہے۔ یہ پوری انسانیت کو ایک دجالی یا اینٹی کرائسٹ نظام کے تحت لانے کی تیاری ہے، جہاں اخلاقیات، انسانی حقوق و آزادی، مذاہب اور بین الاقوامی قوانین کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ان کی تیاری پوری ہے۔ مسجد اقصیٰ کا انہدام، تیسرے ہیکل کی تعمیر تبھی ممکن ہوگی جب ترکی اور مصر نیوٹرلائز ہو جائیں گے، جس کے لیے اگلے 20 سال کا وقت انہیں کم از کم درکار ہے، جس کے بعد دجالی نظام نافذ کر کے پوری انسانیت کو غلامی میں جکڑ لیا جائے گا۔ یروشلم سمٹ 2026 نے ان خدشات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب اسرائیلی جنونیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اگر آج مسلم دنیا نے اپنی اندرونی اختلافات کو ختم نہ کیا، اگر امریکی اور یورپی عوام نے اپنے جرائم پیشہ حکام کو نہ روکا، اور اگر عالمی برادری نے اس فاشسٹ سوچ کے آگے بند نہ باندھے، تو یہ ہوس ملک گیری پوری انسانیت کو تیسری عالمی جنگ کے ایسے جہنم میں دھکیل دے گی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جس کا انجام انسانیت کی صہیونی غلامی ہوگا۔ لیکن کیا دنیا اس صہیونی جنون کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔